درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کے تالے کھولے جا سکتے ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سمجھ جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف سے راستے آسان اور روشن ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن پاک خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ کٹ لگا دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری زندگی میں بے سکونی کس چیز کی ہے۔ آئیں سچے دل سے رب رحیم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ سکے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یقین جانو، گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں اور باپ نے اٹھائے ہوں۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنے اوقات کو۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو،
مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ ضرورت مندوں کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے، قدر کیجیے۔ اپنے وقت کو درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے میں صرف کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کیجیے، نہ جانے روشنی کے سفر میں کتنے دل آپ کی وجہ سے روشن ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غلاف ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مزہ تو جب ہو کہ نامہ اعمال کھلے تو ہر صفحے پر درود پاک درج ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شامل ہو جا اس صف میں جس میں شامل ہیں فرشتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقائے جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باعث رحمت بھی بننا چاہیے۔ مخلوق کے لیے دل اور زبان میں نرمی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ رب تعالی ہمارے دلوں میں درود شریف کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے، آمین۔ جب درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ فائدے، فضیلتیں اور معجزات دے کر درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھیں۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ جو عورت کھانا پکاتے وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتی ہے، اس گھر میں ہمیشہ رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے، مگر سب سے افضل ہے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جاؤ۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے۔ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کی کلمات جاری فرما۔ درود پاک خوشبو ہے، اس خوشبو سے مہکتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بھر جائیں، تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ سوال: کیا صرف درود شریف ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے؟ جواب: بے شک درود شریف کا ورد ہی جاری رکھا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ جس شخص کو اللہ پاک یہ توفیق بخش دے وہ درود شریف کا ورد جاری رکھے تو اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہے۔ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی عطا ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کی زبان پر ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے بڑا نور ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، اور یہی اولیاء کرام کا صبح و شام کا وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے، مگر سب سے افضل ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جاؤ۔ درود پڑھنے والے کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں درود شریف کے رنگ میں رنگ دے تا قیامت اس کی روشنی، اس کا نور ہمارے دلوں سے ہماری قبروں تک جاری و ساری رہے، آمین۔ جب لیا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے ہر دعا سے پہلے۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود پاک نہایت آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلف صرف نفع ملتا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ ہر وہ شخص جو میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی، زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات پہ بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔
جو انسان جتنا خوش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کے بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اسے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے توڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ تو وقت بتاتا ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ اچھی زمین ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب دیواروں میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ وہ عمر ضائع کرے گا۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ اگر آپ آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے یا رب، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی عطا فرما۔ دعا مانگ کر پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کے صورت میں ضرور دے گا، بس یقین رکھو۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔
اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔